السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس دینی اجتماع کے اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسے عمل کے بارے میں بات ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور جس کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا سکون ہے، اور جس کے ذریعہ سے غموں اور پریشانیوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سب سے اہم دلیل ہے، اور جو تمام مسلمان مردوں پر، مسلمان عورتوں پر یکساں فرض ہے، اور جس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے علاوہ جتنے فرائض ہیں، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، غرض ہے کہ جتنے فرائض ہیں وہ سارے کے سارے اسی روئے زمین کے اوپر فرض ہوئے، لیکن جب اس عمل کی فرضیت کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس فرض کیا، جیسا کہ پورا واقعہ واقعی معراج کے اندر درج ہے۔ چنانچہ مختصر طور پر آپ دیکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو کچھ وحی کرنا تھا میری جانب وحی کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی، پھر مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن رات میں 50 وقت کی نماز فرض کی۔ اس کے بعد جب میں واپس لوٹا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہدیہ میں دیا کیا ہے، تحفہ میں دیا کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دن رات میں 50 وقت کی نماز دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہت زیادہ ہے، آپ کی امت اتنے وقت نماز ادا کرنے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتی ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، میں ان کا امتحان لے چکا ہوں، میں 950 سال تک انہیں دعوت و تبلیغ کرتا رہا، اللہ کے پیغامات اور اللہ کے احکامات پہنچاتا رہا، لیکن انہوں نے ایک نہ مانی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واپس تشریف لے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اے بار الہ، کچھ کم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 وقت کی نماز کم کر دیتا ہے، پھر واپس آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز ادا کم کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بہت زیادہ ہے، واپس تشریف لے جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کیجیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان آتا اور جاتا رہا، کم کراتا رہا، تخفیف کا سوال کرتا رہا، یہاں تک کہ جب 5 وقت کی نماز باقی بچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے اور ہر نماز کے لیے 10 نمازوں کا ثواب ہے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 کے بجائے 5 کر دی، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے 50 کے برابر ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احسان عظیم کا شکریہ ادا کریں، اور اس کا شکریہ اس طرح سے ادا ہوگا کہ ہم اور آپ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ میرے بھائی، اس نماز کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اسے دین کا ایک عظیم رکن قرار دیا گیا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بے شمار احادیث کے اندر نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت بیان کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی اپنے کلام مجید کے اندر بے شمار مقامات پر نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے جس طرح سے اپنے کلام مجید کے اندر نماز پڑھنے والوں کو، نماز کی حفاظت، اس کی پابندی کرنے والوں کو بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں، بڑی بڑی خوشخبریاں دی ہیں، جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مگر نماز پڑھنے والے کہ جو پابندی کے ساتھ اپنے نمازوں کو ادا کرتے ہیں اور اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی وہ نمازی ہیں جو جنت
جنت کے اندر نہایت عزت و کرام کے ساتھ داخل ہوں گے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کر کے سوچیں کہ نماز پڑھنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی پابندی کرنا کتنا بہترین عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی نمازیوں کو اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت اور خوشخبری سناتے ہیں۔ اور ایک مقام پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت بڑی بشارت دی ہے، بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے نمازوں کی حفاظت کی ہے یہی وہ نمازی ہیں جنہیں کل قیامت کے دن ہم جنت الفردوس کا وارث بنائیں گے۔ میرے بھائیو، اب آپ اندازہ کریں نماز پڑھنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی پابندی کرنا کتنا بہترین عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نمازیوں کو اس دنیا کے اندر ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر جنت الفردوس کی وراثت کی بشارت اور خوشخبری سناتے ہیں۔ میرے بھائیو، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیوں کو بشارتیں سنائی، نمازیوں کو خوشخبریاں دی ہیں، ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے نمازی مردوں کو، بے نمازی عورتوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے، جہنم سے ڈرایا ہے، جہنم سے دھمکایا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جہنم میں جانے سے بچا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے بے نمازی مردوں، بے نمازی عورتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو سنو کہ اللہ رب العالمین نے کس قدر واضح الفاظ میں، بڑے صاف اور ستھرے انداز میں بے نمازی مردوں کو، بے نمازی عورتوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے، نماز کی حفاظت نہیں کرو گے، نماز کی پابندی نہیں کرو گے تو تمہارا شمار مشرکوں میں ہوگا، گنتی مشرکوں میں ہوگی، اور جب شمار مشرکوں میں ہوگا، گنتی جب مشرکوں میں ہوگی تو مشرکوں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین عرش معلیٰ سے فتویٰ صادر فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جس نے ذرہ برابر بھی رب کی ذات میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء صفات میں، اس کے مختار کل ہونے میں کسی غیر کو شریک ٹھہرایا، ہم ایسے آدمی کے اوپر جنت کو حرام قرار دیتے ہیں اور ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ایک مقام پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے نمازی مردوں اور بے نمازی عورتوں کے تعلق سے بہت بڑی بات کہی دی ہے، بہت بھاری بات کہی ہے۔ ہم اور آپ اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ بھلے ہی بے نمازی صحیح، بھلے ہی مسجدوں سے دور صحیح، بھلے ہی بے نمازوں سے دور صحیح، اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جنت باپ کی ہے، مریں گے وراثت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے دے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر ہماری اور آپ کی خوش فہمی کو دور فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، نماز ادا کرنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے، تب یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ میرے بھائی، اس آیت کریمہ کا بھی مفہوم بالکل واضح ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے، تو یہ تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں۔ اور یہ جو اسلامی بھائی چارہ ہے صرف اور صرف اسلام سے اخراج ہی کے صورت میں ختم ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ نے کہی ہے کہ اگر یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کا اخراج ہو سکتا ہے دائرہ اسلام سے، یہ خارج ہو سکتے ہیں دائرہ اسلام سے، تو جنت ملنا تو دور کی بات ہے، جنت کا راستہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے ان تمام آیتوں کو سامنے رکھ کر کے جس کے اندر نماز کی تاکید کی گئی اور اس کی رغبت دلائی گئی، اور ان تمام احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر کے جس کے اندر نماز کی تاکید اور اس کی رغبت دلائی، یہ فتویٰ صادر فرمایا کہ بے نمازی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنی جائز نہیں، بے نمازی مسلمان کو مسلم قبرستان کے اندر دفن کرنا جائز نہیں۔ کتنا سخت فتویٰ صادر فرمایا، کتنی سخت بات کہی ہمارے اسلاف نے، اور سب سے بڑی بات تو اللہ نے کہہ دی کہ اگر یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کا اخراج ہو سکتا ہے دائرہ اسلام سے، یہ خارج ہو سکتے ہیں دائرہ اسلام سے۔ تو میرے بھائی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ نماز پڑھیں، نماز کی حفاظت کریں، مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں۔ اور ایک مقام پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے نمازی مردوں کو، بے نمازی عورتوں کو بڑے صاف اور واضح الفاظ میں جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو یہ جنتی ان جہنمیوں سے پوچھیں گے، سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم رسید کیوں ہو گئے، تمہارا ٹھکانہ جہنم کیوں بنا، تمہارا مسکن جہنم کیوں بنا،
وہ جہنمی جو جواب دیں گے، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے ان کے جواب کو نقل کیا کہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہمارا جرم یہ تھا، ہمارا گناہ یہ تھا کہ محلے کی مسجد سے اذان ہوتی تھی، محلے کی مسجد سے اقامت ہوتی تھی کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کامیابی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو تو اللہ کے دربار کی طرف، لیکن ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں جاتے تھے، ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر حاضری نہیں دیتے تھے۔ قالوا لم نکن من المصلین، ہمارا جرم یہ تھا، ہمارا گناہ یہ تھا کہ ہم بے نمازی آدمی تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب بے نمازی مردوں اور عورتوں جو سوچتے یہ ہو کہ بھلے ہی بے نمازی صحیح، بھلے ہی مسجدوں سے دور صحیح، کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، جنت باپ کی ہے، مریں گے وراثت میں اللہ ہمیں دے دے گا، یا اللہ رب العزت ارشاد فرما دے کہ وہ جہنمی قرار کریں گے کہ ہمارا جرم یہ تھا، ہمارا گناہ یہ تھا کہ ہم بے نمازی آدمی تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین اس سے بھی واضح الفاظ میں بے نمازیوں کو جہنم کی وعید سناتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد جانشین بنی جو اپنے خواہشات کی اتباع کرنے لگے، اپنے نمازوں کو ضائع کرنے لگے، فسوف يلقون غیا، ان قریب ہم ایسے ہی بے نمازی مردوں کو، بے نمازی عورتوں کو غی کے اندر داخل کر گے، اور غی یہ جہنم کے اندر ایک دریا ہے جس کا ذائقہ نہایت ہی بدبودار اور بدمزہ ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے صاف اور واضح الفاظ میں بے نمازی مردوں کو، بے نمازی عورتوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں ہوں گی۔ وقت ختم ہونے کو ہے، ابھی صدارتی خطبات باقی ہے۔ ہم سب مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ بار الہ ہم تمام مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو پکا سچا نمازی بنا دے، بار الہ ہمارے دلوں کے اندر نماز کی محبت پیدا کر دے، مسجد کی محبت پیدا کر دے۔ بار الہ ہم میں سے جو نماز کے اندر غفلت، کوتاہی، سستی، لاپرواہی برتتے ہیں، بار الہ ان کے دلوں کے اندر نماز کی محبت پیدا کر دے، مسجد کی محبت پیدا کر دے۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔